28 اکتوبر 1941 کو سری نگر میں ہوئی، جہاں ان کے نکاح خواں ممتاز کشمیری رہنما شیخ عبداللہ تھے۔ چھوٹی سی برات تھی، تین آدمی تھے، ایک تو فیض صاحب and his younger brother Inayat and a political friend. They arrived in the evening, tired and dusty. تو پہلے میں نے فیض سے پوچھا تھا آپ انگوٹھی لے کے آئے ہیں؟ میں کہا ضرور لے کے آیا ہوں۔ میں نے کہا تمہارے پاس پیسے کہاں تھے؟ تمہارے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ تو کہنے لگے میں نے تمہیں افتخار الدین سے قرض لیا تھا، خیر واپس تو دینا نہیں میں نے۔ تو میں نے کہا سائز کو پتا تھا؟ کہنے لگی ہاں تمہاری جیسی۔ تو میں نے ٹرائی کیا تھا، نہیں میں نے ٹرائی نہیں کیا، میں نے کہا نو دیٹس بیڈ لک ٹو ٹرائی بیفور دا میرج، تو آئی ڈڈنٹ ٹرائی دا رنگ۔ شام کو دعوت ہوئی تھی، بہت بڑی دعوت ہوئی تھی، اور اس لیے کہ بہت سے شاعر لوگ آئے ہوئے تھے، ایک مشاعرہ بھی ہوا تھا۔ 1942 میں فوج سے فیض صاحب کی وابستگی، کرنل کے عہدے تک ترقی، اور پھر روزنامہ پاکستان ٹائمز کی ادارت تک ان کی ازدواجی زندگی پرسکون رہی۔ لیکن اس زندگی میں ایک بڑا تموج اس وقت رونما ہوا جب 1951 کے موسم بہار میں راولپنڈی سازش کیس کے نام سے پاکستانی فوج کے بعد افسروں اور دیگر شہریوں کو، جن میں فیض بھی شامل تھے، حراست میں لے لیا گیا۔ بہت دیر کی بات ہے، لیکن ایسے معلوم ہوتا کہ کل کی بات تھی۔ صبح کے وقت تھا، کوئی 5 بجے، اور کچھ آواز آئی تھی نیچے سے، تو میں اٹھی تھی، ہم اوپر والے فلیٹ میں رہتے تھے نا، سو آئی گاٹ اپ اینڈ آئی لکڈ اوور دی ورینڈا اینڈ دیر آئی سو اباؤٹ 50 آرمڈ پولیسمین۔ تو میں نے فیض سے کہہ دیا یہ کوئی ریڈ ہو رہا ہے، کس لیے؟ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ اس زمانے میں 1951 پنجاب کے الیکشنز ہو رہے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ کسی وجہ سے گرفتار کرنے آئے تھے۔ تو ہمارے اوپر والے فلیٹ تھا، تو ہم نیچے جا کے دروازہ کھول دیا، تو وہ اوپر آئے تھے۔ They all stood at attention all the way around the flat, everywhere. Opened the doors and pushed in. تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کے کوئی وارنٹ ہے سرچ کرنے کے لیے؟ تو کہنے لگے وارنٹ تو آ ہی جائے گا۔ میں نے کہا دکھا دیں، تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے اس وقت کوئی نہیں ہے۔ تو then the DIG or whatever he was, I don't remember, he came. تو اس نے کہا تھا کہ وہ فیض صاحب کہاں ہے؟ تو فیض صاحب نکلے، وہ ذرا سا کچھ پہن کے، شال پہن کے آئے تھے، مارچ 9 تھا۔ تو نے پوچھا تھا کہ آپ کو لے جانے کے لیے آئے ہیں؟ تو فیض نے پوچھا تھا what for, what have I done؟ یہ صرف آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ یہ مرحلہ ایلس فیض کی زندگی میں سب سے بڑی آزمائش تھی۔ گھر کا نظام چلانا اور اس کے لیے مالی وسائل کا بندوبست کرنا ان کی ذمہ داری میں شامل تھا۔ جب فیض صاحب گرفتار ہوئے ہیں تو اس زمانے میں امروز سے وابستہ تھا، تو امروز اور پاکستان ٹائمز ایک ہی چھت کے نیچے دونوں ادارے قائم تھے، اور فیض صاحب ہمارے چیف ایڈیٹر تھے۔ تو میں نے ان دنوں دیکھا کہ کبھی کبھی ایک خاتون جو ہے انگریز خاتون، وہ پاکستان ٹائمز کے دفتر میں جاتی نظر آئیں، تو پتہ چلا کہ یہ فیض صاحب کی بیگم صاحب ہیں، اور آج کل کچھ زیادہ لکھ رہی ہیں اس اخبار کے لیے۔ تو وہ اس سے اندازہ ہوا کہ بھائی کس طریقے کی زندگی انہوں نے ان دنوں گزاری، اور وہ جو سخت ایام تھے اس زمان، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی گھر کی اور بچیوں کی دیکھ بھال کی، تو اس کا کچھ ذکر سنا، کچھ ان کی آمد و رفت سے اس کا اندازہ ہوا۔ وہ تو اپنی جگہ پر ہے اور وہ بڑا قابل تعریف ہے۔ ایلس نے اس زمانے میں روزنامہ پاکستان ٹائمز سے وابستگی اختیار کی، اور یوں ان کے پڑھنے والوں کو ان کی تحریری اور ادارتی صلاحیتوں سے آگاہ ہونے کا موقع ملا۔ قید و بند کے اس آزمائشی دور میں فیض احمد فیض اور ایلس فیض کے درمیان خط و کتابت کا جو سلسلہ جاری رہا، اسے ہمارے ادب کا ایک اہم حصہ قرار دیا جا سکتا ہے۔
میں اپنی زندہ میں اتنا اکیلا نہیں ہوں جتنی تم اپنی آزاد دنیا میں. دل تو یہاں بھی دکھتا ہے لیکن اپنی گرہ میں امید بھی ہے اور ایمان کی بہت. یہ خانے میں ایک خوبی یہ ہے کہ وہ تحیر اور نزاکت احساس جو پختہ عمر میں آدمی کھو بیٹھتا ہے دوبارہ لوٹ آتی ہے. دن بہت آہستہ آہستہ گزر رہے ہیں اور ہر گزرنے والا دن دل کی سطح پر ہلکا سا فوار چھوڑ جاتا ہے. لیکن چند روز اور میری جان، فقط چند ہی روز، اور یہ چند روز کتنے ہی طویل کیوں نہ ہوں، آخر چند ہی روز ہیں. فیض صاحب کی بہت سی شاہکار نظمیں ان کے ایام اسیری کے دور کی ہیں. آج شب دل کے قریب کوئی نہیں ہے، آج شب دل کے قریب کوئی نہیں ہے، کوئی نغمہ، کوئی خوشبو، کوئی کافر صورت، کوئی امید، کوئی آس، مسافر صورت، کوئی غم، کوئی کسب، کوئی شک، کوئی یقین، کوئی نہیں ہے. آج شب دل کے قریب کوئی نہیں ہے. تم اگر ہو تو میرے پاس ہو یا دور ہو، تم ہر گھڑی سایہ گرے خاطر رنجور ہو تم، اور نہیں ہو تو کہیں کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے. آج شب دل کے قریب کوئی نہیں ہے. اسیری کی یہ سیاہ رات 5 سالوں پر محیط تھی. زندگی کے اس مشکل ترین دور کا ایلس فیض نے نہایت بہادری اور خندہ پیشانی کے ساتھ مقابلہ کیا. آخر کار یہ رات ختم ہو گئی اور فیض احمد فیض رہا ہو کر واپس آ گئے. 2 مختلف معاشروں کے افراد ہونے کے باوجود ایلس فیض اور فیض احمد فیض کے باہمی رشتے کو اگر ذہنی ہم آہنگی کا ایک بے مثال رشتہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا. دونوں میں ذہنی ہم آہنگی تو تھی، لیکن مزاج اور طبیعتیں بالکل مختلف. ابا بہت کم گو، اماں بہت باتونی. ابو بہت دھیمے مزاج کے، دھیمے لہجے کے، اور ہماری اماں جو تھیں اتنی ترک مزاج اور تیز. ابا کی خاموشی جو تھی وہ اسے سب لوگ جانتے بھی تھے اور واقف بھی تھے، اور ہماری اماں کا یہ تھا کہ کسی بھی محفل میں رونق جو اگر برپا کرنی ہوتی تھی تو ہماری اماں کو ذمہ داری سونپ دیا جاتی تھی. جو چیز میں نے دیکھی وہ یہ کہ ہماری اماں نے زندگی بھر ابو کی خدمت کی، جس طرح سے ایک وہ روایتی بیوی ہوتی ہے. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ ان کی جس طرح کی زندگی تھی ابو کی، اگر اماں نے ان کا اتنا خیال نہ کیا ہوتا تو شاید وہ اتنی نہ ہوتی جتنی یہ تھی. ایک دفعہ ابو نے کہا تھا، اور لوگوں سے بھی میں نے انہیں یہ کہتے سنا، کہ میں یہ سب کچھ اس لیے کر سکا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ایلس جو ہے وہ بچے سنبھال لیں گی. ان کو اس بات کا دکھ بہت تھا کہ ان کے جیل جانے کی وجہ سے ہماری اماں کو بہت تکلیف سہنی پڑی. روزی کمانا بھی جو تھا وہ ان کا کام ہو گیا. ایک چیز جو میرے خیال میں مجھے اس بات کا شاید احساس کوئی 15-16 سال کی عمر میں ہوا، جب میں نے کچھ ادب کی طرف میری توجہ ہوئی. پینٹنگ تو میں کرتی ہی تھی، تو میری اماں نے ذکر کیا کہ بھئی دیکھو اس معاشرے میں جب لڑکی کا رشتہ آتا ہے تو ایک خاص طریقہ ہوتا ہے. تو میں نے ان کو صاف کہہ دیا کہ میں اپنے پسند کی شادی کروں. تو کہنے لگی نہیں دیکھو یہاں پہ ایسا نہیں ہے، ہماری پسند کی شادی نہیں ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جب میں نے تمہارے والد کے ساتھ شادی کی تھی تو ہم نے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ یہ جو مکسڈ میرجز ہوتی ہیں نا، ان میں بچوں کے اوپر کبھی کبھی اثر اچھا نہیں ہوتا.
تو ہمیں طے کر لینا چاہیے کہ کون سی ثقافت ہے جس میں ہم اپنے بچوں کو پالیں گے. اور میں نے اور تمہارے والد نے طے کر لیا کہ یہیں کی سرزمین جو ہے وہ تمہاری سرزمین ہوگی. تو کبھی بھی یہ ذہن میں یہ نہیں ہوگا کہ بھئی میرا چونکہ کسی اور ثقافت سے کسی اور تہذیب سے تعلق ہے تو میرے بچے جو ہیں وہ آدھو آدھ ہوں گے. نہیں، فیض کی ہی تہذیب، فیض کی ہی ثقافت، فیض ہی کی سرزمین جو ہے وہ ہم سب کا اوڑھنا بچھونا ہوگا. لوگ کبھی کبھی ہماری اماں سے پوچھتی تھیں کہ ایلس آپ کو اردو تو ویسے آتی ہے، آپ بول لیتی ہیں، لیکن آپ فیض کی شاعری کتنی سمجھتی ہیں؟ تو ان کی ہمیشہ ان کا ایک زبردست فقرہ ہوتا تھا. وہ کہتے ہیں بھئی میں شاعری تو نہیں، شاعر کو تو سمجھتی ہوں. اور میرے خیال میں کہ لیکن یہ کہنا کہ صرف وہ شاعر کو سمجھتی ہیں شاید کافی نہیں ہوگا، کیونکہ بہت محنت سے وہ کوئی نیا شعر جب ہوتا تھا. یہ چیز جو مجھے بہت یاد ہے، جب ابو جیل میں تھے اور حیدرآباد ہم ان کو ملنے جاتے تھے، کوئی نئی نظم ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے اماں کو دیتے اور کہتے یہ واپس لے جاؤ، اس کے کچھ پیسے ملیں گے تو تم اپنے لیے کچھ لے لینا یا بچوں کے لیے کچھ لے لینا. اور تو میری اماں جو تھیں وہ بہت اصرار کرتی تھی کہ مجھے پڑھ کے سناؤ. تو ابا پڑھ کے سناتے تھے تو اور پھر اس کا مطلب بھی سمجھاتے تھے. اور مجھے وہ اکثر وہ چیزیں یاد ہیں جو میں نے ان کو اماں کو سمجھاتے ہوئی سنی. مثلا مجھے یاد ہے کہ انہوں نے اماں کی سالگرہ کے موقع پہ ان کو دی سلام لکھتا ہے شاعر تمہارے حسن کے نام. جو ابھی تک یاد ہے، نے ایک ایک اس کا مصرع پڑھ کے اور ان کو سمجھایا تھا. اور یہ جو ان کی آپس میں شیئرڈ ویلیوز تھیں، جو قدریں تھیں جن میں دونوں کا گہرا یقین تھا، اسی نے ان کو ساتھ رکھا. اور میرے خیال میں وہی ہے جو شاید ہمیں ورثے میں ملا. بھرے بادلوں بہار